میری ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ میری شوہر آپ کے سلسلے کے خلیفہ ہیں اور دین کی خدمت کا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی حلقہ مرید بہت مختصر ہے اور میرے شوہر معذور بھی ہے۔ تقریباً 70% جسم بے جان ہے، بازو اور سر کے علاوہ کہیں جان یا حرکت نہیں ہے۔ ایسے میں ذریعہ معاش بھی نہیں ہے۔ چند مرید تحفہ بیچتے ہیں سنت کے طور پر، اور کچھ مرشد کی مدد کی نظریے سے بھی تحفے بیچتے ہیں۔ اسی طرح کچھ دوست احباب جو کہ مرید نہیں ہے، مدد کی نیت سے پیسے دیتے ہیں۔ اب ان پیسوں کے حرام و حلال ہونے کا اندازہ نہیں ہے، چونکہ پیٹ کو حرام سے بچانا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میری شوہر سید ہے لیکن میں سید نہیں ہوں، اور ہمارا گھر بھی کرائے کا ہے، تو کیا زکوٰۃ یا صدقہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میرے دوست کو، بھائی کو اللہ رب العزت صحت و تندرستی عنایت فرمائے، اور چونکہ یہ معذور ہے اور اہل و عیال کا نفقہ بھی ان پر لازم ہے، تو جو مریدین سالکین ان کی ہے، میں ان کو توصیہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی شیخ کی، جو اس حالت میں بھی آپ کی تربیت کر رہے ہیں، آپ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر لیا کرو، تاکہ ان کی زندگی کا یہ جو سفر ہے، اللہ رب العزت اسے ان کے بچوں، ان کی اولاد کی رزق میں اللہ رب العزت آسانی فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری بیٹی، جو لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں، تو یہ بات تو مسلم ہے کہ یا تو وہ زکوٰۃ کی مد میں کر رہے ہوں گے، یا صدقے کی مد میں کر رہے ہوں گے، یا ویسے ہی فی سبیل اللہ مدد کرتے رہیں گے۔ اگر تو کوئی فی سبیل اللہ مدد کر رہے ہوں گے تو وہ تو آپ کے شوہر کے لیے بھی لینا جائز ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے لیے بھی لینا جائز ہے، کیونکہ آپ کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ آپ کو کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی زندگی کی کوئی آسائشیں نہیں ہے، آپ کا شوہر جو ہے وہ معذور ہے، آپ کا شوہر پھر سید بھی ہے، تو ان پر زیادہ حق لوگوں کا یہ ہے کہ ان کو دیے جائیں اور فی سبیل اللہ دیے جائیں۔ حتی المقدور کوشش کی جائے کہ جب ان کو کوئی پیسے دیں گے تو وہ زکوٰۃ یا منت کی نیت سے نہ ہو، وہ پیسہ نہ ہو، تو وہ ان کو دیے جائیں۔ بہرحال اگر کوئی بندہ منت یا زکوٰۃ کی مد میں کوئی پیسہ آپ لوگوں کی مدد کی خاطر دے سکتے ہیں، تو پھر ان کا بھی ایک طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ چونکہ سیدہ نہیں ہو، تو اس لیے وہ آپ کو قبض کروائیں، وہ آپ کو دیں کہ یہ زکوٰۃ کے مد میں آپ اسے قبض کر لیں، آپ قبض کر لیں، اور اس کے بعد وہ آپ اپنے شوہر کو دے سکتی ہیں، کیونکہ جب آپ نے قبض کیا تو اب اس کی زکوٰۃ ہونا جو ہے اس بندے کا ساقط ہو گیا، اب پیسہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، اب یہ پیسہ زکوٰۃ کی نہیں ہے، چونکہ آپ نے قبول کر لی ہے، اور آپ بھی حد غربت میں ہو، آپ بھی قابل قبول اس کی ہو کہ آپ کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، تو آپ اس زکوٰۃ یا منت کے پیسے کو آپ قبول کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے گھریلو جو آپ کی ضروریات ہے اس میں خرچ کر سکتی ہیں، آپ اپنی شوہر پر خرچ کر سکتی ہیں، اب وہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر زکوٰۃ کے یا بغیر صدقے کے اگر دینا چاہیں گے آپ کے شوہر کو، تو وہ آپ کا شوہر اس کو قبول کر لیں، اب وہ لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سے بہت زیادہ احتیاط اس بات کی کریں کہ وہ پیسہ زکوٰۃ یا پھر منت کا نہ ہو۔ صدقے کا لفظ میں جان بوجھ کر اس میں سے ہٹا رہا ہوں، اسی لیے کہ صدقے کی احکام کچھ اور ہیں، کیونکہ صدقہ بھی 2-3 قسم کا صدقہ ہوتا ہے۔ ایک وہ صدقہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے منت کے طور پر مانا ہوگا، تو پھر تو وہ صدقہ ہی ہے۔ ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جو منت نہیں ہوتی، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں فلاں کام شروع کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں اللہ کی راہ میں یہ پیسے دینا چاہتا ہوں، گوشت دینا چاہتا ہوں، کپڑے دینا چاہتا ہوں، اسے میں نے منت نہیں مانا ہوگا، تو وہ سید غیر سید، مالدار غیر مالدار دونوں کے لیے جائز ہے، اسی لیے میں صدقے کی اس لفظ کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، اور کچھ متأخرین علماء نے، آپ کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ العزیز میں ایک لنک دوں گا، اس میں سے میں آپ کو ایک لیکچر سناؤں گا، اس میں سے کچھ متأخرین علماء نے فقہ حنفی کی روح سے انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ سادات جو غریب ہو ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے لگ سکتے ہیں۔ کچھ علماء کا یہ قول ہے، ڈسکرپشن میں انشاءاللہ العزیز آپ اسے دیکھ سکیں گے، وہ لنک انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو اس میں سے انہوں نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ چونکہ اس زمانے میں جب صدقہ اور خیرات دیا جاتا تھا، تو صدقہ اور خیرات میں جو بیت المال ہوتا تھا، وہ بیت المال میں سے خمس 5واں حصہ جو ہے وہ سادات کے لیے مخصوص تھا، تو فلہذا ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے لیں،
لیکن چونکہ وقت گزرتا گیا، بیت المال ختم ہوتا گیا، وہاں پر جو حق تھا سادات کی خمس کا وہ بھی نہیں رہا، تو پھر کیا ہوا؟ اب سادات چونکہ محتاج ہو گئے ہیں، فلہٰذا کچھ علماء نے سادات کو بھی زکوٰۃ لینے کی اجازت دی ہے، اور احتیاط اس میں ہے کہ نہ لی جائے زکوٰۃ۔ تو اگر بہت زیادہ مجبوریت ہو تو پھر متأخرین احناف علماء کے قول کے مطابق وہ زکوٰۃ کے بھی پیسے لے سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔